صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ کہیں پیس بی اپون ہم یا مختصراً PBUH وغیرہ لکھ دیتے ہیں، تو اس لکھنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں کچھ سنتے سناتے ہیں۔ اس مسئلے کا جواب جاننے سے قبل تمہیداً یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی کے ساتھ درود اور سلام پڑھنا دراصل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کے لیے نزول رحمت، سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ درود کا معنی مختلف اعتبارات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول رحمت، ان کے لیے استغفار اور درجات کی بلندی کی دعا کرنا ہے، اور سلام بھیجنے سے مراد ہر نقصان سے سلامتی طلب کرنا ہے۔ علامہ سید عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ درود بھیجنے کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہو تو اس کا معنی رحمت نازل کرنا ہے، ملائکہ کی طرف ہو تو استغفار کرنا ہے، اور مؤمنین کی طرف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود پر مبعوث ہونے کی دعا کرنا ہے، اور سلام سے مراد ہر عیب اور نقصان سے سلامتی کی دعا کرنا ہے، یا بطور مصدر یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل انہیں سلامت رکھے۔ تو اس تفصیل کے بعد پیس بی اپون ہم کو دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے ان پر امن ہو۔ اس سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ یہ کلمات درود کے وسیع مفہوم کو ادا نہیں کر سکتے، البتہ امن اور سلامتی کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سلام کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ تو جب ان میں امن اور سلامتی کے معنی ہیں تو نامی اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام کی طرح انہیں لکھنا بھی درست ہے، لیکن ہمیشہ یہی کلمات لکھنے کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم دیا۔ اسی لیے علماء کرام نے صرف درود یا صرف سلام بھیجنے کی عادت بنا لینے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس کی تفصیل میں علماء کرام نے جو تفصیل بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کو جمع کیا جائے، اس لیے بھی کہ ایک کو دوسرے سے الگ کر کے پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ بطور خطا ہو۔ تحقیق علماء نے صراحت کی ہے کہ درود و سلام کو ترک کرنا یا ان میں سے ایک پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔ یوں ہی مرات المناجح میں ہے کہ درود شریف میں صلاۃ السلام دونوں عرض کرنا چاہیے کہ قرآن پاک نے دونوں کا حکم دیا ہے، صرف صلاۃ یا صرف سلام بھیجنے کی عادت ڈال لینا ممنوع ہے۔ اسی لیے درود ابراہیمی صرف نماز کے لیے ہے، کیونکہ اس میں
صرف صلات ہے، سلام نہیں ہے۔ سلام التحیات میں ہو چکا، نماز کے علاوہ یہ درود مکمل نہیں کہ سلام سے خالی ہے۔ یہ حکم اس صورت میں تھا کہ جب مکمل پیس بھی اپون ہی میں لکھا جائے، اور اگر اسے بھی اختصار کے ساتھ مثلا جیسے پی بی یو ایچ وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کا حکم درود شریف کی جگہ فقط عین صاد یا جو سلام لکھتے ہیں یہ ان کی طرح ہوگا۔ اور یہ رموز لکھنے کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جہالت آج کل بہت جلد بازوں میں رائج ہے کہ کوئی سلام لکھتا ہے، کوئی عین میم لکھتا ہے، کوئی صاد لکھتا ہے، اور یہ سب بےہودہ اور مکروہ اور سخت ناپسندیدہ اور موجب محرومی شدید ہے۔ اس سے بہت سخت احتراز چاہیے۔ اگر تحریر میں 1000 جگہ بھی نام پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر جگہ پورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے، ہرگز کہیں سلام وغیرہ نہ ہو۔ علماء کرام نے اس سے سخت ممانعت فرمائی ہے، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں تو بہت اشد حکم لکھ دیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ پورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔